والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. جتنے بیٹھے ہو اتنی آواز نہیں، باواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی عزت و احترام دے لائق قابل عزت احترام علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بالخصوص خطیب اہل سنت، نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد الیاس عزیز صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ککا شریف، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب، زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مطلوب رضا رضوی صاحب اور دیگر حاضرین محفل، اج دی یہ خوبصورت محفل پاک شادی خانہ بآبادی دے سلسلہ دے اندر آجی محمد احمد صاحب نے اپنے بیٹے محمد غلام مرتضیٰ دی شادی دے موقع تے رسم مہندی دی جگہ تے میلاد مصطفیٰ دی محفل رکھی ہے. اس گل تے میں آجی احمد صاحب نو بالکل خراج عقیدت پیش کرنا، خراج تحسین پیش کرنا کہ شادی ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع تے دو خانداناں دا آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے. کتنے خانداناں دا جی؟ بولیا جائے کتنے خانداناں دا؟ دو خاندان آپس کے اندر جڑ دیں، دو خاندان آپس کے اندر اکٹھے ہو دیں اور اکٹھے ہو کے کی کام کر دیں
ایک آن والی نسل دی بنیاد رکھ دیں. کی کر دیں؟ آن والی نسل دی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو جس بنیاد دے اندر ہی اگر بندہ ایسے کم کرے کہ جڑے کم شریعت مطہرہ دے خلاف نے، شریعت کے اندر جائز نہیں، تو کی سمجھ دیو پھر وہ اولادہ نیک ہون گیا؟ اولادہ نہیں نیک ہون گیا. ذہن چ رکھو، کیونکہ وقت گزردا ہے، تیزی نال گزردا ہے، اس تو بعد انسان نو سمجھ آؤندی ہے. لیکن اس گل دے اتے کہ اج رسم مہندی سی اور مہندی دے موقع دے اتے انہوں نے اپنے بیٹے اور پتر بھی کی نے اکلا، اینی گل ہے جی، اکلا پتر نے، تے اس موقع دے اتے جی میں پروفیسر صاحب نے چاہ بڑے ہوندے نے، لیکن وہ صرف اور صرف نعت پڑھنے واسطے نہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، وہ صرف اور صرف نعت رسول مقبول پڑھنے واسطے نہیں کہ اسی آگ چھڑیے کہ میری ساری بہار آپ سے ہے. صاحبان جی تشام بہار تیسی کہ آج بچہ نوجوان ہویا، آج جوانی دے اندر قدم رکھیا، شادی دا موقع آیا، اور شادی دے موقع دے اتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کی محفل سجا کے حضور دا ذکر کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دیا نعتہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر کر کے حضور دے اس موقع میں ذکر کر کے حضور دے اس وقت میں یاد کر کے اگر بندہ دیکھے گا اپنی زندگی شریعت مطہرہ دے مطابق لے کے آئے گا. میں حقیقت گل کر رہا رب کعبہ دی قسم گنبد خضرا دے اندر آج اگر تسی تے میں حاجی احمد صاحب دے اس گھر دے اندر بیٹھے ہوں اور گھر دے اندر بیٹھ کے رسم مہندی دے موقع دے اوتے میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائیے حدیث نو سامنے رکھ کے گل پہ کرنا. گنبد خضرا دا مکین گنبد خضرا چ بیٹھ بھی رہے حضور اپنے نا غلاماں دے نام تو بھی واقف، انہاں غلاماں دے حال تو بھی واقف نے، انہاں دے کم تو بھی واقف نے. آج اگر بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ دی محفل سجیے گنبد خضرا چ مدینے دا تاجدار راضی ہو رہا ہے میرے غلام. آج گنبد خضرا کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راضی ہو رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں کہ آج اس موقع دے اتے جتے ہر نوجوان کی خواہش ہے، ہر نوجوان کی طرف ہے کہ میں فلاں کروں گا، میں یوں کر دیا گا، میں فلانی جگہ تو کنجریاں بناؤں گا اور اس جگہ سے لے آ کے اس طرح اپنے پیسے کی نمائش کروں گا، اپنا پیسہ دکھاؤں گا. مالک نے میں دیتا سی خدا دی قسم وہ خوش نصیب لوگ نے، وہ بڑے مقدرہ والے لوگ نے جنہوں نے مقدرہ کے اندر رب نے کم رکھ چھڑیا ہے کہ خوشی دا موقع آئے پھر بھی جناب محمد عربی دا ذکر ہے. اگر رب کی طرفوں تکلیف آئے تو پھر بھی محمد عربی دا ذکر کر کے اپنا وقت گزارنا. اپنا ہر موقع خوشی دا موقع ہے پھر بھی سرکار نو یاد پہ کر گیا، خوشی دا موقع ہے پھر بھی سرکار دا ذکر ہو رہا ہے. اور آج میں بالکل میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب میرا غلام جب میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جب درود پڑھتا ہے اور نہ سمجھے انہیں میرا پڑھ چھڑیا ہے میرے پتہ نہیں چلیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جدو وہ دی زبان کے اندر جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوگوں میں وہ نام ہی جاننا، وہ باپ کا نام ہی جاننا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صرف باپ کا نام نہیں، وہ دادا کا نام ہی جاننا، وہ حال تو بھی واقف ہوا اور جس کیفیت کے اندر پردہ پیا ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیرے میرے نام تو واقف نہیں بلکہ تیرے میرے مصطفیٰ اور تیرے مصطفیٰ صاحبان جی تشام و دہن میں گنبد خضرا چویک بھی ہے. کوئی اے دے شک والی گل ہے جو حضور ویندے پین تو حضور خوش نہیں ہون دے. جس وقت انج دا ماحول بن چکیا ہے ساڑا اس معاشرے دا اے ہندوانہ رسم دا کلچر بن چکیا ہے. اگر ہندوانہ رسم اسی رسم مہندی نہ کریے تے اسی سمجھنے ہیں میں شادی ہوئی کیڑی ہے کیڑے گل دا ہے خوشی دا موقع ہے
صاحبان جی تشام خوشی دا موقع ہے حضور ویکھ رہے اس تو وڈی کیڑی گل ہے کہ حاجی احمد کے گھر دے اندر میلاد مصطفیٰ دی محفل سج گئی ہے انہیں اپنے بچے نے شادی دے موقع دیتے سرکار کا ذکر چھیڑ لیا ہے گنبد خضرا دے مکین کی توجہ انہاں غلاماں ہونی شروع ہو گئی ہے اور جتنی آئے بیٹھے ہیں حضور دی حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لو کنت اسمع سریر القلم اللوح المحفوظ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انجے نہیں بیان کیتا حضور نے فرمایا میں نے اس ذات دی قسم ہے اس ذات دی قسم ہے والذی نفسی فرمایا اس ذات دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد عربی دی جان ہے حضور قسم اٹھا کے کل کی پہ کر گئے حضور نے فرمایا یاد رکھو صاحبان جی اتشام میرے مصطفیٰ فرمائے جدوں میں ماں دے پیٹ جو سا شکم مادر کے اندر سا جدوں میں ماں دے پیٹ جو سا حضور نے فرمایا اس وقت جدوں ماں دے پیٹ جو سا جدوں رب دے لوح محفوظ سے قلم چلدی سی اور لوح محفوظ صاحب کتھے لوح محفوظ اس جگہ تے نہیں ہے لوح محفوظ کتھے اے زمین ہے زمین تو بیروت تے دیکھیے آسمان ہے پھر پہلا آسمان ہے پہلے آسمان کے بعد پھر دوسرا آسمان ہے دوسرے آسمان کے بعد پھر تیسرا آسمان ہے تیسرے آسمان کے بعد پھر چوتھا آسمان ہے چوتھے آسمان کے بعد پھر پنجواں آسمان ہے پنجویں آسمان کے بعد پھر چھٹا آسمان ہے چھٹے آسمان کے بعد پھر ساتواں آسمان ہے اور پھر ساتواں آسمانوں کے پار لوح محفوظ ہے اور اس لوح محفوظ کی محمد عربی کل پہ کر دیں فرمایا اٹھو کی کر لے جنہوں میں ماں دے پیٹ کے ساتھ فرمایا جنہوں شکم مادر کے اندر سا اور رب دے لوح محفوظ کے جنہوں قلم چلدی سی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس قلم دی آواز میں اپنے ماں دے پیٹ میں آواز سن لیتا حضور نے فرمایا شکم مادر چو ماں دے پیٹ چو سا اور کتھے قلم چلدی سی لوح محفوظ تے کتھے قلم چلدی سی لوح محفوظ تے قلم چلدی سی حضور فرمایا میں ماں دے پیٹ چو سا اچھا جدو ماں دے پیٹ چو بندہ ہوئے تو ایس جہان دے اندر ہوندہ ہے ایس جہان دے اندر تے نہیں نہ ہوندہ یہ جہان الگ ہے اگر شکم مادر چو تو جہان الگ ہے اور اس جہان میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ایسا جہان ہے صاحبان جی اتشام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدو ستہ آسمانہ دے پار لوح محفوظ کے قلم چلدی سی کہ میں اودوں آواز سن لیندہ سا ہن ایمان نال دسو او جہان الگ ہے اگر اس جہان دے اندر حضور ہون لوح محفوظ تے قلم چلے اس قلم دی آواز جناب محمد عربی سن دے پہن کہ جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایس دنیا تو پردہ فرما گئے اور پردہ فرمانے تو بعد 1450 سال گزر گئے کہ جب رب دے لوح محفوظ تے چلنے والی قلم دی آواز نو حضور سن دے پہن کہ اگر ذرا توجہ نہ سننا اور زمین تو لے کے پہلے آسمان تک کتنی مفاصلت ہے کتنا فاصلہ ہے اور اتنا زیادہ فاصلہ ہے جڑا ماپیا نہیں جا سکتا پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے ماپیا نہیں جا سکتا لیکن مدینے تو لے کے ایک ککے دا راہ تے ماپیا جا سکتا ہے کتنے ہزار کلومیٹر ہوئے گا 5000 کلومیٹر ہوئے گا 10,000 کلومیٹر ہوئے گا اور لوگوں جتھوں دے فاصلے ماپے نہ جان اتھوں دے بھی محمد عربی دی نگاہ ہوئے کہ جڑے فاصلے ماپے جان دے ان سے محمد عربی کیوں نہیں دیکھ سکتے جتھوں دے فاصلے ماپے ہی نہیں جا سکتے تے جی اتھے مصطفیٰ دی نگاہ بھی ہے مصطفیٰ دی سماعت بھی ہے میرے مصطفیٰ سن دے بھی پہن تے جتھے فاصلے بالکل ماپے جا سکتے کتنا ہوئے گا مدینہ پاک تو ہے ککا 10,000 کلومیٹر ہوئے گا 20,000 کلومیٹر ہوئے گا لیکن ایک فاصلہ تے ہے جڑا ماپیا جا سکیا ہے اور جس کی رفتار ماپی جا چکی ہے سب کچھ ہو گیا ہے کہ جو اچھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکتے ہیں تو خدا دی قسم میرے مصطفیٰ گنبد خضرہ چنا غلامان دی بھی آواز نہ سن دے پہ اور جو تسی سبحان اللہ بھی آدھے پہ بھی حضور سن دے پہ جس حدیث تے پورا یقین ہے تو پھر اچھی آواز رکھو سبحان اللہ بابا جے بلند رکھو سبحان اللہ کم از کم ہے پورا گھر گونجے تے صحیح کہ مصطفیٰ دے دیوانے مصطفیٰ دا ذکر کریں اچھی آواز رکھو سبحان اللہ صاحبان جی اتشام میں قرآن مجید فرقان حمید ادھر تے گل کیتی ہے نا اتھو دا فاصلہ تے اتھو تک فاصلہ ماپیا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس تو اگلی گل کردہ
قرآن اس تو اگلی گل کردا ہے. قرآن آخدا ہے 21واں پارہ ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا نبی یہ تے تسی تے میں فاصلے دی گل پہ کرنے ہیں. اللہ فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماندا ہے میرا یار مومنہ دیاں جاناں دے بالکل قریب ہے. میرا یار مومنہ دیاں جاناں دے بالکل قریب ہے, بالکل. اور اتنا قریب ہے, اولا لفظ استعمال ہویا ہے. اولا مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے. ہن تھوڑی ساری توجہ کرے, مومنہ دیاں جانا تو زیادہ حضور دوڑے میرے قریب نے. ایک قرآن آخر ہے اتنے قریب نے صاحبان عزیز احتشام, اندازہ اللہ ہونا اولا. اس اولا دے معنی بے شمار نے, بے شمار نہ. میں سوکھا کر کے مضمون جناب دے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا بڑا آسان کر کے. اولاد معنی ایک ہی ہوندا ہے, اولاد معنی ہوندا ہے قریب ہونا. اولاد معنی قریب ہونا. اقرب دے معنی سے یعنی حضور اتنے قریب نے کہ جویں دوڑی میری اے جان ہے نا, دوڑی میری جان ہے, اے جسم دے آزاد ایدہ دے اندر, اے جسم دے اندر جان ہے, اور جتنی وہ قریب ہے نا اس تو بھی زیادہ حضور دوڑے میرے قریب نے, اس تو بھی زیادہ حضور قریب نے. اور ایک اولاد مانا ہوندہ ہے مالک. اولاد مانا ہوندہ ہے مالک. مالک کا کی مطلب ہے کہ حضور تیری میری جان دے مالک نے, میرے مصطفیٰ تیری میری جان دے مالک نے. کی مطلب ہے بڑی توجہ چاہنا صاحبان جی احتشام ہے ہاتھ نہ اے ہاتھ حرکت پہ کر دیں. کیوں پہ کر دیں؟ اس جسم کے اندر جان موجود ہے کہ حرکت پہ کر دیں. اگر جسم سے جان نکل جائے کہ حرکت کریں گے نہیں نہ کریں گے. جسم سے جان نکل جائے اے حرکت ہوئے گی؟ حرکت نہیں ہوئے گی. میں بولیا نہیں جائے گا, میری جان نکل جائے. صاحبان جی احتشام ایک اندازہ لاؤ, اے تیرے میرے ہاتھ نے اے حرکت پہ کر دیں. وجہ کی ہے اندر جان موجود ہے کہ حرکت پہ کر دیں. اور میں بول دا پیا وجہ کی ہے اندر جان موجود ہے کہ بول دا پیا. صاحبان جی احتشام بڑا مطلب صاف ہے. اے تیرے میرے ہاتھ ان ہاتھوں دی مالک جان ہے. اے تیری میری زبان اس جان دی مالک, تیری میری اے بولن دی مالک جان ہے. صاحبان جی احتشام تیرے میرے قدمہ دی مالک تیری میری جان ہے. تیرے میرے ہاتھوں دی مالک تیری میری جان ہے. لیکن قرآن آخدا ہے کہ نبی جڑا ہے اس جان دا مالک, ہر شے دا مالک جان ہے, اور اس جان کے مالک محمد عربی دی ذات ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صاحبان جی احتشام حضور دوڑی میری جان تو بھی نیڑے تے اگر آج جڑا ماحول بنا کے بیٹھے ہیں تے جوان تو نیڑے تے حضور ویکھ دے پہنا تے جی حضور ویکھ دے پہن تے پھر حضور خوش ہو گئے کہ سرکار راضی ہو گئے کہ میرے غلام آج اس موقع دے اٹھتے, جس موقع دے اٹھتے لوگ غلط رسومات نو اور او دی وجہ زیادہ تر کیے, او دی اندر حکمت بھی ایک میں دسنا, او دی وجہ کیے آج ساڑھے اندر اسی بظاہر مسلمان ہیں, سارے کلمہ پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے ہیں, لیکن او دی وجہ ہے کہ اسی اے جتنا اے خطہ ہے جس نو پاکستان آج کل اسی آنے اے پہلو کی سی ہندوستان سی, کی سی ہندوستان سی, سارا اکٹھا سی, انڈیا اور پاکستان اکٹھا سی, ہندوستان سی. اور اس دور اس ہندوستان دے اندر زیادہ ہندو لوگ سان, زیادہ ہندو لوگ سان, کثرت نال سکھ لوگ سان, اور انہاں دا کلچر انہاں دا رواج اسا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا, پھر خطہ اپنا حاصل بھی کر لیا, لیکن ذہنہ دے اندر او غلامی والی چیز نہیں جا رہی. صاحبان جی احتشام اجے تو کلمہ پڑھ لیا پھر ہندوؤں والی رسم نہیں جچدی, پھر مومنوں والا انداز انسان نو جچدا ہے. اور سونا بھی مومن دا ہی کام لگتا ہے, اور مومن دا طریقہ کار ہے کہ مومن نو خوشی آئے پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے, اگر غم آئے تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ.
اور اسی یہ صرف اور صرف اس واسطے نہیں آتے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اے بہار حضور نال ہے، اے ساریاں عزتاں حضور نال ہے، اے سارا وقار حضور نال ہے۔ خدا دی قسم اگر اس کائنات دے اندر سرکار دی جلوہ گری نہ ہوندی کسے عزت نہ لبدی، کسے مقام نہ لبدا، کسے شان نہ لبدی، کسے دی رسپیکٹ نہ ہوندی، نہ باپ دی رسپیکٹ ہوندی، نہ ماں دی رسپیکٹ ہوندی، نہ بھائی دی رسپیکٹ ہوندی، نہ بہن دی رسپیکٹ ہوندی، نہ بیٹی دی رسپیکٹ ہوندی، نہ بیوی دی رسپیکٹ ہوندی، اس معاشرے دے اندر کسے دی رسپیکٹ نہ ہوندی۔ اگر آج ساریاں عزتاں دے تاج لبے تے محمد عربی دا صدقہ لبے، اے آج سارے وقار نے، آج اولاد ماں باپ دی خدمت کر رہی ہے، آج اولاد دے دل دے اندر اگر باپ دا پیار ہے، باپ دی محبت ہے، اگر ماں دا پیار ہے اولاد دے سینے دے اندر، تو اے حضور دا صدقہ ہے، اے حضور دا صدقہ ہے۔ میں حقیقت گل کر رہا وگرنہ ایک دور سی کہ جس دور دے اندر باپ نو منڈی تے جا کے ویچ آیا جاندہ سی، اے باپ تے چند سکیاں دی مار سی، یعنی چند سکیاں دے اندر باپ نو ویچ آیا جاندہ سی منڈی تے، اس ماں جا کے منڈی تے ویچ آیا جاندہ سی، اور ماں حسرت بریاں نگاہاں نال اپنی اولاد اللہ ویکھ دی سی، باپ حسرت بریاں نگاہاں نال اپنی اولاد اللہ ویکھ دا سی کہ بیٹا تو تے ویچ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں منڈیاں چو وکدیاں وکاندیاں کتھے چلیا جانا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی چ ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، ایک باری رج کے ویکھ لواں، ایک باری رج کے ویکھ لواں پتر، پھر پتہ نہیں ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ لیکن اس بے رحم زمانے کے اندر کہ جس وقت اولاد کے دل کے اندر اتنی بھی تڑپ نہیں سی اپنی ماں واسطے، اپنے باپ واسطے، اپنے ہاتھ نال جا کے منڈی تے بیچ کے لگاؤں گا، صاحبان جی اتشام اس معاشرے کے اندر اگر روشنی کی کرن آئی ہے اور جناب سیدنا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت آپ تشریف لے کے آئے اور اس زمانے کے اندر آئے، فرمائے لوگوں اے ماں باپ لوگ منڈیاں تے نہ بیچو، ماں باپ منڈیاں تے بیچنے والے نہیں جے، بلکہ الجنت تحت اقدام امہاتکم الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اور لوگوں رب نے ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھی ہے، ماں دی خدمت کر لے رب جنت عطا کرے گا۔ فرمائے باپ نو جنت کا مرکزی دروازہ بنایا ہے، تیرا چاہتا ہے شان و شوکت نال جنت کے داخل ہو جائے، اپنے باپ کی خدمت کر لے رب شان و شوکت نال جنت عطا فرما دے گا۔ اس بوڑھے باپ نے عزت دیتی ہے تو حضور نے دیتی ہے، اس بوڑھی ماں عزت دیتی ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے، اے مقام دیتا ہے، شان دیتی ہے تو حضور نے دیتی ہے، اے عظمت دیتی ہے۔ او جنت جڑی ستاں آسمانہ تو پار سی، ستاں آسمانہ تو پار سی، محمد عربی نے اس ستاں آسمانہ تو پار والی جنت نو ماں دے قدمت لے رکھ دیتا ہے۔ اس تو بڑا اعزاز کتھوں ہوئے گا، کدوں لبے گا اس تو بڑا اعزاز؟ یہ سرکار نے عطا فرمایا ہے، یہ سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ آج جس وقت بڑھا بابا دارے دے اندر بے کے کش لا رہے ہوندہ ہے اور شریعت دیا دھجیاں اڑا رہے ہوندہ ہے، اس وقت کاش کے سوچ لیندہ آج میرے اولاد کے دل چو میری قدر ہے، قیمت ہے، احترام ہے، ادب کر رہا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ محمد عربی دا صدقہ ہے کہ حضور آئے انہوں نے عزت عطا فرمائیں، حضور آئے انہوں نے مقام عطا فرمایا، حضور آئے انہوں نے شان عطا فرمائی ہے، اے عظمت اور رفعت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ملی ہے، باپ میں عزت ملی تو حضور دا صدقہ ملی ہے۔ اور او بیٹی جیڑی بیٹی آج اس معاشرے دے اندر صاحبان عزیز شام پھر اسی آخنے ہیں کہ ساڑھی سوچ بڑی آلہ ہے، اسی بہت ترقی کر رہے ہیں لیکن فکری لحاظ نال اسی ہلے بھی پیچھے، گھر دے اندر آج بھی بیٹی پیدا ہو جائے لوگاں دے چہرے دے آثار ویکھنے لے ہوندے، لوگاں دی کیفیت ویکھنے لے ہوندی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے اندر بیٹی نے زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی، زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی، اور نہ باپ دے دل دے اندر رحم ہوندہ سی، بھائی اپنی بہن نو زندہ دفن کر دیندہ سی، نہ بھائی دے دل کے اندر رحم ہوندہ سی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ کری ہوئے، میرے مصطفیٰ تشریف لے کے اس کائنات کے اندر حضور دا میلاد ہویا، حضور دی جلوہ کری ہوئی، رب نے اس پوری کائنات میں اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی کہ میرے مصطفیٰ دے ایک قدم
قدم اس زمین تے لگدا گیا ہے اس قدم دی برکت نال اللہ نے ساری زمین نو پاک فرما دیتا ہے، ساری زمین نو پاک فرما دیتا ہے۔ اج تواڈے میرے واسطے اعزاز ہے، نماز پڑھنی ہوئے اس ڈیرے تے بھی پڑھ لیے نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنی ہوئے مسجد تے جائیے تاں بھی ہو جائے گی، ڈیرے تے پڑھ لیے تاں بھی ہو جائے گی، اور یہ تواڈے میرے واسطے اعزاز ہے۔ لیکن اس تو پہلو یہ کم نہیں سی، سرکار دی جلوہ گری تو پہلو یہ نہیں سی، سرکار دی جلوہ گری تو پہلو ماحول الگ سی، طریقہ کار الگ سی۔ طریقہ کار ہے کہ جتنا بھی دور عبادت خانہ ہے اتھے نہیں جانا تے عبادت قابل قبول نہیں، یہ زمین ناپاک سی، اس نو پاک نہیں کیا گیا سی۔ جوں ہی حضور دا میلاد ہویا، حضور دی جلوہ گری ہوئی، میرے مصطفیٰ نے اس زمین تے قدم رکھا ہے، حضور دے اس قدم دی برکت نال رب نے کی کیتا جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، حضور نے فرمایا شہبا میرا زمین تے قدم لگدا گیا ہے، اللہ نے اس قدم دی برکت نال ساری زمین نو مسجد بھی بنا چھڑیا، پاک بھی کر چھڑیا، ساری زمین نو پاک کر چھڑیا، ساری زمین پاک ہوگی حضور دی جلوہ گری نال، حضور دی تشریف آوری نال ساری ہر چیز نو پاک کر دیتا گیا۔ اور اس معاشرے جس معاشرے دے اندر بیٹی نوں زندہ دفن کیتا جاندا سی، حضور دی جلوہ گری ہوئی، سرکار دی جلوہ گری تو بعد، سرکار دی جلوہ گری تو بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی اس معاشرے دے اندر اس دور دے اندر حضور نے اپنی بیٹی اور حضور دی وہ بیٹی جڑی سارے تو حضور نو لاڈلی ہے، سارے تو حضور نو پیاری ہے، حضور دی چار شہزادیاں جناب رقیہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور چوتھی حضور دی لاڈلی شہزادی جنہاں نام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ عالمہ اور سیدہ تو نساء العالمین اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دور دے اندر اپنے سینے نال لایا، اور سینے نال لا کے حضور نے فرمایا لوگو اپنی دیاں زندہ درگور کرنے والے سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جے۔ اس دور کے اندر عزت عطا فرمائی، اس دور کے اندر مقام عطا فرمایا، اور پھر اتنی شان دیتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ سن لو، جس میں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں اور 3 بیٹیاں دی پرورش کیتی، 3 بیٹیاں پالیا، پال کے انہوں دی پرورش کیتی، پرورش کر کے ادا آسن طریقے نال نکاح کر دیتا، اور نکاح کر کے اس نے بھیج دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے بدلے اللہ اس نے جنت عطا فرما دے گا، اس کام دے بدلے اللہ اس نے جنت عطا فرما دے گا۔ جدو سرکار نے فرمایا نا تو صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے 3 والے نے اعزاز دے رہے ہو جنہاں 3 بیٹیاں ہوئیاں تے انہوں اگر انہوں دی پرورش کرے گا، آسن طریقے نال تربیت کرے گا، دے بدلے جنت مل جائے گی۔ یا رسول اللہ جی دے کل 2 بیٹیاں ہوں تو اپنی 2 بیٹیاں دی پرورش کرے، کیا انہوں نے بھی یہ مقام ملے گا، اس بندے نے بھی، اس ماں باپ نے بھی یہ مقام ملے گا کو جنت چو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جدیاں 2 ہوئیاں اگر انہوں دی پرورش کر لینا وہ اس نے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ جی کوئی صرف ایک ہوئے تو پھر کی ہوئے گا؟ اور انہوں نے فرمایا ان دی تربیت دی بدلے بھی اللہ اس نے جنت عطا فرما دے گا۔ صاحبان جی اتشام اس دور دے اندر حضور نے عزتاں دے تاج عطا فرما چھڑے، عزتاں دے تاج عطا فرما چھڑے، اور جس معاشرے دے اندر بیوی نے جتی دی نوک تے رکھیا جاندہ سی، جتی دی نوک تے رکھیا جاندہ سی، کوئی ہوتی حیثیت نہیں سی، کوئی مقام نہیں سی، لیکن اس دور دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، شان عطا فرمائیے، عظمت عطا فرمائیے۔ آج ساڑھے معاشرے دا ماحول اور کلچر ہے، کیونکہ شادی دا موقع ہے، محمد غلام مرتضیٰ دی شادی ہونی ہے، اور اس تو بعد ایک کلچر دیتا جاندہ ہے کہ بیوی دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، کچھ بھی نہیں ہوندہ بالکل، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک درس دیتا ہے، ایک مقام دیتا ہے کہ حضور دی پہلی بیوی اور مکہ دی سردار سی، پورے مکہ دی سردار سی، اور عام نہیں سی، جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا،
اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ اون کے جڑی مکے دی سردار سی، سردار دی دھی سی، اور باپ فوت ہو گیا، سردار خود ساری دی ساری دولت دی کلی مالک، جائیداد دی مالک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور شہزادی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ایک چچا زاد بھائی سی، اور اس نے نا آسمانی کتاباں دا عالم سی، آسمانی کتاباں جان دا سی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کیونکہ ہلے اعلان نبوت نہیں ہویا سی، ہلے اعلان نبوت نہیں ہویا سی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دور دے اندر حضور دی 25 سال دی عمر دے اندر شادی مبارک ہوئی سی، اور اس وقت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا انتخاب ہو رہا ہے، اور انتخاب کیسا ہو رہا ہے کہ جنہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ اپنے چچا زاد بھائی کو جانی ہیں نا، اور وہ علاقے تو باہر ان سمجھ لو مکے تو باہر ایک ڈیرے تے رہندا ہے، اور ڈیرے تے رہ کے صرف اور صرف عبادت کے اندر مصروف رہندا ہے، اور وہ موعد سی عبادت کردا سی، اور عبادت کے اندر مصروف رہندا سی، اور پہلیاں آسمانی کتاباں دا عالم سی، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا جس وقت اس دنیا دے اندر، اور ایسا وقت ہوندا ہے کہ کدی کدی بندہ اس دنیا دی ریل پیل دے اندر اک جاندا ہے، اور اک کے پھر آندا یار میں کدائیوں چلنا جتھے میں تھوڑی دیر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ شہزادی بھی سان اور سردار بھی سان، اور اتنا مال تجارت سی، اور کدائیوں آ رہا ہے کدائیوں جا رہا ہے ساری ریل پیل دے اندر، اب کدی کدی وہ کول چلیاں جانیاں سان، اور جدو جانیاں سان اور اوتھے گئیاں تے انہیں اپنی جڑی آسمانی کتاباں بکسے دے اندر رکھیاں سان، او دے وچوں کڈیاں، کڈ کے تے پڑھ کے سنا کے آندا خدیجہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت دے اندر ایک نبی آخر الزمان دی جلوہ گری ہونا لیے، نبی آخر الزمان دی جلوہ گری ہونا لیے، لیکن میرے اندازے دے مطابق جو نشانیاں میں پڑھنا نا، او نشانیاں میرے ذہن دے مطابق جڑی اس دی بیوی بنے گی او میرے اندازے دے مطابق خدیجہ تو ہوئے گی، سبحان اللہ، او خدیجہ تو ہوئے گی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ نے فرمایا ہے تو کیڑی گل کر رہے ہیں، کیویں دی گل کر رہے ہیں، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جدو دی گل سنی نا، لیکن اس وقت آپ دے دل دے اندر حضور دی جلوہ گری سن کے دل چو تڑپ پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہو گئی، انہیں کہا با نبی آخر الزمان دی جلوہ گری دا وقت ہو گیا ہے آؤن آلن۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے ذہن کے اندر خیال آیا کہ شاید وقت ہوئے کہ میں بھی نبی آخر الزمان دی زیارت کر سکا، نبی آخر الزمان ویکھ سکا، اور حضور دے ودعا دے مکھڑے ویکھ سکا، اور اس واسطے بیتاب، لیکن اودے نال گل کو نہ کی تھی، واپس پلٹ کے آ گئیاں، وقت گزریا، اور ادھر حضور جوان ہوئے، 25 سال دی آپ دی عمر ہوئی، جدو 25 سال دی عمر ہوئی تو حضور اس وقت اپنے چچا جناب حضرت سیدنا ابو طالب دے گھر دے اندر، آپ دی پرورش دے اندر، آپ دی زیر کفالت رام دن، اور ہون ادھر اے بھی ہون لگ پیا، اے بھی گل ہون لگ پئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے، حضور نے کوئی تجارت کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کم کرنا چاہیے۔ صاحبان عزیز ہم بڑے اختصار نال گل پہ کرنا، میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ادھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نو کسے کیا کہ ہون یہ تہاڈے بھتیجے بہت بڑے ہو گئے، ہون انہاں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چچا اگر اجازت ہوئے تو میں قافلے نال نہ جاواں، اور میں اس دفعہ مال تجارت لے کے خود جاواں، تو کدا لے کے جاواں اے مشورہ دیو، اے دسو کہ مکے چو کدا مال لے کے میں ایز تجارت واسطے جاواں اور او دے نال میرا منافع ود ہو جائے۔ کہ آپ نے فرمایا اگر بھتیجے تو جانا چاہنا ہے تو پھر مکے وچ جڑی سارے تو مالدار عورت ہے او دا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور خدیجہ دا مال لے کے مکے دے بڑے بڑے سردار جاندے کہ اس دفعہ اس طرح کر کہ تو مال تجارت لے کے تو جا ملک شام جا۔ سرکار نے اپنے چچا نال مشورہ کر کے اس گل، اور اتنی دیر دے اندر حضور دی پھپھی حضرت غالباً صفیہ
حضور دی پھپھی آپ تے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپس کے اندر انہاں دی گفتگو ہوندی ہے اور جدوں بھی کول باندھیاں نا تے کول بہ کے حضور دا ذکر چھیڑ دیندیاں سبحان اللہ حضور دی پھپھی حضور دا ذکر چھیڑ دیندیاں میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت نے ایسے اعلیٰ ایسے حسین نے ایسا اور حضرت حضور دی پھپھی ہر لمحے گل چھیڑ دیندے اور ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ دے دل چ شوق پیدا ہوندا ہے اور جدوں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے دل چ شوق پیدا ہوندا ہے ادھروں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا آمدن اور مال تجارت خدیجۃ الکبریٰ دا جڑا جانا ہوندا ہے اور اس مال تجارت نو لین دین اور فرماندے خدیجہ جو جتنی میں تجارت کر کے آواں گا اودے چ جتنا نفع ہوئے گا ادھا تیرا اور ادھا نفع میرا ہوئے گا اور اے معاملہ ڈسکس ہو جاندے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جڑیاں نا آپ دا ایک غلام ہوندا ہے اور ایک غلام ہوندا ہے جڑا سارا آپ دا این سمجھ لو جڑا منشی ہوندا ہے سارے نظام نو سنبھالدا ہے اور خدیجۃ الکبریٰ اس نو پتہ کی آکھدیاں کہ اس دفعہ میں تیری ڈیوٹی لا رہی ہاں اے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جتنی دیر تجارت کرنی ہے نا اتھو مکے تو شام جانا ہے شام تو پھر واپس پلٹ کے ہونا ہے اور اس دوران دے اندر جو معاملات ہوئے جو کچھ ہویا وہ تمہیں نہ کہ کریکٹ دسنا ہے ایک کی تین میں نہیں مال دینا تیری ڈیوٹی یہ کہ تو سرکار کا غلام بن کے سرکار نال نہ مکے تو لے کے شام تک جانا ہے شام تو واپس ہوں تک جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات تمہیں دسنے اور اس دفعہ انہیں کیا خدیجہ میں غلام بن کے جاؤں گا کیونکہ میں تو ہونے اس وقت سارا سسٹم تیرا میں خود سنبھالنا تو میں غلام بن کے جاؤں گا آپ نے فرمایا اے ذہن چ رکھ لے اے دے واسطے نہیں تیری ڈیوٹی صرف بن کے سرکار دا غلام جانا ہے منافع تین بھی ادھا ہی لب جائے گا اس گلوں نہ پریشان ہو تین منافع نہیں لبے گا کہ میں کہڑا تجارت کرن جا رہا ہوں انہیں کہ منافع ہے لیکن جا ایک خبر رکھنی ہے اور صاحبان جی احتشام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قافلے سامان لے کے مکہ تو ملک شام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں جب مکہ تو حضور ملک شام جا رہے ہیں اور جڑا پہلا کام اور خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ دا غلام دیکھ لے وہ یہ منظر دیکھ لے صاحبان جی احتشام کہ ایسا انداز ہے جب قافلہ جا رہا ہے آسمان تو بدل آ جاندہ ہے جنہیں قافلہ ٹرتا جا رہا ہے بدل میرے مصطفیٰ تے چھاں کرتا جا رہا ہے اور حضور سفر پہ کر دیں بدل چھاں پہ کر دیں ایک گل دیکھ کے بڑا حیران ہویا پہلو تو میں نہیں جاننا لیکن بدل کسی نال نہیں چل دے بادل کسی کے سایہ نہیں کر دے ایک ایسا عجیب نوجوان ہے کہ ان کی شان ہوئے گی ایڈا کی مقام ہوئے گا جنہیں جاندہ ہے آسمان اور طرف سایہ کرتا جاتا ہے جدے میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں اور ادھر بدل چلتا جا رہا ہے حضور کے سایہ کرتا جا رہا ہے صاحبان جی احتشام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملک شام گئے اور جب ملک شام گئے جو اتھے بڑی وڈی منڈی لگتی سی بڑے